قبر میں سوالات کا مطلب کیا ہے؟ ذرا غور کریں آپ. قبر میں سوالات کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا قبر میں سوالات دنیا کے سوالات کی طرح ہوں گے؟ قبر میں سوالات دنیا کے سوالات کی طرح ہوں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دنیا میں سوالات کا جوابات کیسے ہوتے ہیں؟ حفظ کے ذریعے سے. حفظ یاد کر لیا، رٹا مان لیا، آپ نے جواب دے دیا. جو بھی امتحانات وغیرہ ہوتے ہیں مدرسے میں یا اسکول وغیرہ میں، امتحان کیسے ہوتے ہیں؟ حفظ کے ذریعے سے ہوتے ہیں. آپ نے یاد کر لیا، سارے سوال کے جوابات آپ نے دے دیے. تو دنیا میں امتحانات کا تعلق کس سے ہے؟ حفظ سے ہے، یادداشت سے ہے. رٹا مار لیا، ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. قبر کی سوالات کا تعلق رٹا مارنے سے نہیں ہے، یاد کرنے سے نہیں ہے، بلکہ قبر کے سوالات کا تعلق اعمال سے ہے، ذمہ داریوں سے ہے، اس کے تقاضے پورے کرنے سے ہے. اگر مثال لے لیجیے، اگر بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کسی انسان نے، کوئی کافر ہو یا مشرک ہو یا مومن بھی ہو، کوئی مومن بھی ہو، رٹا مان لیتا ہے، رٹ لیا پورا ایک دم بالکل حفظ کر لیا وہ اچھی طریقے سے. من رب، تمہارا رب کون؟ اللہ. من نبی، تمہارا نبی کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمہارا دین کیا؟ اسلام. بالکل رٹ لیا وہ. یہاں پوچھیے جواب بھی دے لے گا وہ. لیکن رٹا مارنے کے بعد بھی، یہاں جواب دینے کے بعد بھی، وہاں جانے کے بعد جواب نہیں دے پائے گا وہ. یہاں جواب دے دے گا. پوچھیے آپ بچے سے پوچھیے جو ہلکا پھلکا جانتا ہو دین، وہ پوچھے جواب دے لے گا. قبر میں سوالات کیا ہوں گے؟ تین. جواب کیا ہے؟ تمہارا رب کون؟ اللہ. تمہارا دین کیا؟ اسلام. نبی کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن رٹ لینے سے وہاں جانے کے بعد بھول جائے گا وہ جواب وہاں نہیں دے پائے گا. اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے. اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے. دیکھیں آپ، کفار و مشرکین اسی دنیا ہی میں، مرنے کے بعد کی بات نہیں ہو رہی ہے، کفار و مشرکین اسی دنیا ہی میں اللہ کو رب مان چکے تھے. وہ اللہ کو رب مانے تھے. موجود ہے دلیل. آپ پڑھیے سورہ مؤمنون کی آیت کریمہ پڑھیے آپ، لمبی آیت کریمہ ہے. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا یہ کفار و مشرکین سے پوچھئے، ان سے پوچھئے. کیا پوچھئے؟ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. زمین اور زمین میں جو کچھ بھی ہے کس کی بادشاہت ہے؟ کس کی ملکیت میں ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. قرآن کہہ رہا ہے سیقولون للہ. کیا بولیں گے وہ؟ اللہ ہے بھائی، اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے. تو پھر کہا اللہ نے، اے نبی آپ پوچھئے افلا تذکرون، پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو، مانتے کیوں نہیں ہو؟ پھر کہا دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کفار و مشرکین سے پوچھئے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہ ذرا یہ بتاؤ اے کفار و مشرکین، ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، رب کون ہے؟ تو کیا بولیں گے وہ؟ سیقولون للہ، اللہ ہے. دیکھیے عقیدہ دیکھیے کفار مشرکین کا، کیا بولیں گے وہ؟ اللہ ہے. پھر کہا اللہ نے، اے نبی آپ پوچھئے قل افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں جب تم مانتے ہو اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، تو مانتے کیوں نہیں ہو تم؟ پھر کہا دوبارہ اللہ تبارک پچھلی مرتبہ اللہ نے نبی سے، نبی آپ پوچھئے کفار و مشرکین سے قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، کہ ذرا یہ بتاؤ اے کفار و مشرکین کہ وہ کون ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے، پناہ لیتا نہیں ہے. بتاؤ. تو کیا بولیں گے وہ؟ سیقولون للہ، اللہ ہے. تو کہا اللہ کے نبی نے فأنا تسحرون، بس تمہیں جادو کر دیا گیا، تم مانتے کیوں نہیں؟ اب دیکھ لیجیے یہاں، اب یہاں دیکھیں آپ، کفار و مشرکین کا عقیدہ یہاں موجود ہے. کفار و مشرکین اللہ کو رب مانا کرتے تھے، ہر چیز اللہ دینے والا ہے، خالق، مالک، روزی دینے والا، شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے. دیکھیں یہاں عقیدہ موجود ہے.
لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفار کہا، کافر کہا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں کافر کہا؟ اس لیے کہ وہ توحید الوہیت کو مانتی نہیں تھی۔ عبادات کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، دعا، نذر و نیاز، وہ اللہ کے لیے خالص کرتے نہیں تھے۔ وہ یہاں بھی وہاں بھی کرتے تھے، یہاں بھی کیا وہاں بھی کیا۔ تو توحید عبادت میں وہ صحیح نہیں تھے، سچے نہیں تھے، مخلص نہیں تھے، عبادات کے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرتے نہیں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا عمل ان کے قول کے خلاف تھا، وہ جو بولتے تھے وہ کرتے نہیں تھے۔ وہ بولا تو اللہ ہے لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں کیے، جو حق ہے ادا کرنے کا پورا نہیں کیا۔ تو اب کیا ہوا؟ مرنے کے بعد کہاں چلے گئے؟ وہ جہنم میں چلے گئے، جہنم میں جائیں گے، وہاں جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو دیکھیں یہاں اسی دنیا ہی میں دیکھ لیجیے، کفار نے کہا اللہ رب ہے لیکن تقاضا پورا نہیں کیا، تقاضے پورے نہیں کیے۔ اس سے پتہ یہ چلا جو صرف رب رٹا مان لے، حفظ کر لے، رب اللہ ہے، رب اللہ ہے، نبی اللہ کے رسول ہیں، تو یاد کرنے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کی تقاضے پورے نہ کریں گے۔ تو یہ ہے قبر میں سوالات کا مطلب۔